اگلا جو برج ہے ہمارا وہ برج سنبلہ ہے، جس کو ہم اردو، عربی اور فارسی میں تو سنبلہ کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ورگو۔ ورگو کا جو عرصہ ہے وہ 24 اگست سے شروع ہوتا ہے اور 23 ستمبر تک رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے، بچیاں، خواتین، حضرات، افراد اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سنبلہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور سنبلہ کا جو حاکم سیارہ ہے وہ عطارد ہے، مرکری جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس سے جو منسوب دن ہے وہ بدھ کا دن ہے۔ ویسے تو بہترین ہے سارے دن میرے رب کے، اور جو حروف منسوب ہیں وہ پے اور غین ہیں، اور آپ ان سے نام جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں بچے یا بچی کے۔ نام کا اثر جو ہے وہ زندگی کے آخر تک، زندگی کے بعد تک جو ہے وہ رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے جو منسوب عدد ہے، لکی نمبر جس کو کہتے ہیں، وہ 5 ہے، نمبر 5، اور رنگ جو ہے وہ یلو ہے، وہ آپ پہنتے ہیں، پہنتی ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ زندگی کے اوپر بہت اچھا گہرا آتا ہے۔ اور باقی جو جیم سٹونز ہیں جو آپ کی تقدیر کو تبدیل کرنے میں تو کوئی قدرت نہیں رکھتے، البتہ جو باڈی انرجیز ہیں آپ کی ان کو ذرا بہتر پوزیشن میں لے آتے ہیں، وہ زمرد اور فیروزہ ہیں، آپ وہ پہن سکتے ہیں یا پہن سکتی ہیں۔ یہ جو ہے خاکی برج ہے، ارتھ ہے، اس کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ارتھ ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف۔ جناب ایسے ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے نا، اس میں آپ کا تعلق اگر کاروبار سے ہے تو کاروباری جو بات چیت ہے، گفت و شنید ہے، گفتگو ہے، ڈسکشن ہے، میٹنگز ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے یہ ان کے لیے، ٹھیک ہے، کاروباری حضرات کے لیے، خاص طور پہ بزنس میٹنگ سے ریلیٹڈ۔ اچھا، پھر آ جاتی ہے بات جو ملازمت پیشہ افراد ہیں، ہاں ان کے لیے یہ ٹائم بہتر ہے، اس میں وہ اپنی کارکردگی کو اس ویک کے اندر، جو سنبلہ سے جن کا تعلق افراد سے ہے، برج سنبلہ سے، وہ اس ویک میں اپنی چیزوں کو، جو ملازمت کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، وہ چیزوں کو بہتر کرتے نظر آئیں گے، باسز کی نظر میں آئیں گے، گڈ بکس میں آئیں گے، تعریف کی جائے گی آپ کے کام کی اس ویک میں، جو ملازمت پیشہ خواتین یا مرد حضرات ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ کسی شعبے میں امتحان دے رہے ہیں اس ویک میں یا تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ بہتر ہے، کنسنٹریشن بنے گی تیاری کرنے والوں کے لیے۔ اگر ایگزام دے رہے ہیں تو ایگزامز میں بہتر پرفارم کر سکیں گے، کسی بھی شعبے میں آپ امتحان دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ ایفرٹس جو آپ نے کی ہیں لاسٹ مہینوں میں، لاسٹ ویکس میں، اپنی تعلیم سے ریلیٹڈ یا اس امتحان سے ریلیٹڈ، وہ انشاءاللہ آپ کو اس ہفتے میں پتہ چلے گا کہ وہ اللہ نے آپ کی محنت کو قبول کیا ہے اور آپ کو اس کا ثمر ملتا ہوا انشاءاللہ نظر آتا ہے۔ مالی معاملات جو ہیں آپ کے وہ بہترین ہیں اس ویک کے اندر انشاءاللہ۔ غیر ممالک سے جو امداد ہے یا ہیلپ ہے آپ کے تعلیمی مقاصد کے لیے، کاروباری مقاصد کے لیے، وہ دور دراز جو بہن بھائی، عزیز رشتہ دار وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اور جو لوگ انکم میں آلریڈی ہیں، جو اپنے بزنس میں ہیں، اپنے کاروبار چھوٹے درمیانے لیول کے اوپر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک جو ہے سنبلی افراد کے لیے یہ بہترین ویک ہے۔ جو خواتین ہیں، گھریلو خواتین، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بچوں یا بچیوں سے ریلیٹڈ رشتے جو ہیں، ان کے لیے بڑے عرصے سے پریشانی کاٹ رہی ہیں، آپ سوچ رہی ہیں، وہ اس ویک میں آئیں گے، اور جذباتی طریقے سے ان کو آپ نے ہینڈل نہیں کرنا، ورنہ پھر یہ ہے کہ پھر کام جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا۔ تو اس وقت عقل، فہم، شعور کا استعمال کر کے اولاد کے لیے رشتے جو ہے وہ ہر ماں باپ بھی کرتا ہے ویسے تو، مطلب اس ویک میں سنبلی جو ہاؤس وائف ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے خاص میری تاکید ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو شریک حیات کسی بھی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے یا آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے علیحدہ تھے، اس ہفتے میں وہ اللہ کی مہربانی سے اکٹھے ہوتے ہوئے دوبارہ نظر آتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ویک ہے کپلز کے لیے کہ جن میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اس ویک میں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اس کے علاوہ جو غیر شادی شدہ خواتین حضرات ہیں، ان کی لائف کے اندر ان کو
क्लैरिटी होगी इस हफ्ते में कि हम किससे शादी करने जा रहे हैं या शादी करने जा रही हैं। इस वीक में वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम आ जाते हैं सदकात की तरफ। सदकात जो हैं मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा वीडियो में बताता हूँ मैं कि सदकात जब भी दें मुस्तहिकीन को दें, और मुस्तहिकीन जो होते हैं वो हमारे अपने सगे बहन भाई भी हो सकते हैं, अजीज रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, महल्लेदार भी हो सकते हैं। सदका बलाओं को टालता है, हत्ता कि मौत तक को टालने की कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें रखी हुई है। आपने करना यह है कि आपने साबित मुंह, सब्ज रंग का कपड़ा, गाय का घी, फिरोजा या परिंदों का गोश्त ये सदके में देना, या इनमें से कोई एक चीज आप जो है अपनी तौफीक इस्तेदाद के हिसाब से जो है वो दे दें। अब आपको बताता हूं मैं कि इस वीक में कौन सा जिक्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें, रहमतें, बरकतें समेट सकेंगे। सबसे पहले तो अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बेहतरीन रखें, क्योंकि वो इस दुनिया में काम आता है, इस दुनिया के बाद भी उसी ने काम आना है। और दूसरा ये कि अपनी मेडिटेशन स्पेशल रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दुरूद और सलाम भेजें। ये वो खूबसूरत काम है जो हमारा प्यारा रब हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ है। इसके अलावा अपनी नमाजों को इंटैक्ट रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। और दूसरा आपने जो पढ़ना है अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक सिफाती नाम, वो है या कय्यूमो या अल्लाह। या अल्लाह या कय्यूमो भी पढ़ सकते हैं, या कय्यूमो या अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और इसकी आपने एक तस्बीह जो है वो पढ़नी है हर नमाज के बाद। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और ये तस्बीहात करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और उसकी रहमतें जो हैं वो समेटने की तरफ जाएं। जी व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी है आप काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर लें इसको। और मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जनाब, अगर आप इस चैनल पे डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर पे नए हैं, पहली दफ़ा विजिट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बड़ा मशकूर हूँगा आपका, क्योंकि आपका अपना चैनल है। दूसरी बात ये कि जायचा जो अगर आप बनवाना चाहें, ये नंबर जो आते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप कांटेक्ट कर लें। जो उसका तरीक़ाकार है वो आपको बता दिया जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा काइंडली कि जायचा जो है ये एक पेड सर्विस है, इसके लिए एक कंसल्टेशन फ़ी है। जायचा बनने में भी टाइम लगता है, फिर आपके साथ जो सेशन होता है हमारा, उसमें भी मैं अच्छा खासा टाइम जो है, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो मेरे बहन भाई जिनसे मेरी बात हुई है, वो भी इस बात को एंडोर्स करेंगे, प्रॉपर टाइम देता हूँ मैं। और दूसरा ये है कि बाकी आपकी जो गाइडलाइंस हैं, रेमेडीज़ हैं, वो उसके अंदर डिस्कस हो सकती हैं। बट ये है कि मुझे कई बार फ़ोन आता है कि आप पैसे देते हैं, तो भाई ये जो चीज़ है प्लीज़ इसको समझ लें कि हॉरोस्कोप जो है इट्स अ कंसल्टेशन। दुनिया में कंसल्टेशन आप कहीं पे भी लेने जाएंगे, प्रोफेशनल कंसल्टेशन, तो वो आपको एज ए पेड सर्विस ही जो है वो दी जाती है। तो प्लीज़ इसका आपने माइंड नहीं करना। जो इसका तरीक़ाकार है वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे, और अगर आप चाहें तो ये नंबर्स आपके सामने। बहुत शुक्रिया।